بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین شعبہ بنات کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے. تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. سورہ ملک کی 21 آیتیں ہوئی تھی. آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی 21 آیتیں ہوئی تھی. آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں جیسے آپ کے سامنے آیا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت کے مختلف دلائل بیان کر کے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. یہاں سے اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. بھلا جو شخص، ترجمہ لکھیں، بھلا جو شخص چل رہا ہو مکبا علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، چہرے کے بل. مقصد یہ کہ عام چلنے کی ترتیب کیا ہے کہ انسان پیروں پہ چلتا ہے، سر اوپر ہے. لیکن اگر یہ اس کے برعکس کر لے، الٹا کر لے کہ سر نیچے ہے اور پیر اوپر ہوا میں معلق ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا جو شخص چل رہا ہو مکبن علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اہدی، یہ زیادہ ہدایت پر ہے یہ زیادہ ہدایت پر ہے امن یمشی سویا، یا جو چل رہا ہے، یا جو چل رہا ہے درست طریقے پر. سوین صحیح طریقہ، درست طریقہ. اور وہ کیا ہے کہ پیروں پہ انسان چلے، سر اوپر ہو. یا جو چل رہا ہو درست طریقے پر علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ، سیدھے راستے پہ. لکھ لیا ترجمہ. اب دیکھیں یہ انداز استفہام کہلاتا ہے. بعض دفعہ
انسان کسی چیز کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ انداز اختیار کرتا ہے. ہماری بول چال میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ بھائی برف والا پانی پینا مفید ہے یا گرم پانی پینا مفید ہے. یہ دیکھیں اب ایک سوال ہے، لیکن اسی سوال کے اندر ہی ایک جواب اور درست جواب چھپا ہوا ہے کہ برف والا پانی گلے کو بٹھا دے گا، کھانسی لگا دے گا، نزلہ لگا دے گا، زکام لگا دے گا، نقصان پہنچا دے گا. تو استفہامیہ انداز ہے لیکن جواب اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ گرم پانی، معتدل پانی کے پینے میں ہی عافیت ہے نا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے اور دوسرا صحیح طریقے پر اور سیدھی راہ پر چل رہا ہے، ان دونوں میں ہدایت پر کون ہے؟ تو بھائی اس کا کیا جواب ہوگا؟ پہلا والا ہے یا دوسرا والا؟ دوسرا والا، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم سے بھی اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ مجمع کو، مخاطب کو، سامعین کو، سامعات کو، طلب سے بیٹھنے والوں کو سمجھانے کی کئی طریقے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سمجھانے کے لیے کون سا انداز اختیار کر لے؟ استفہامیہ انداز. ٹھیک ہے، آگے. قل هو الذی انشأکم، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی ذات نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے، اور اسی ذات نے تمہیں السمع، کان بریکٹ میں لکھے سنوائی، کانوں میں سننے کی صلاحیت دے دی نا. اسی ذات نے تمہیں کان دیے، کان بریکٹ میں کیا لکھا؟ سنوائی. والابصار، اور آنکھیں بریکٹ میں لکھے بینائی. والافئدہ، اور دل دیا. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی ساری نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں اپنی طرف سے دے دی، تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان جب کسی کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے. لیکن یا تو معاملہ ہی الٹا ہے، اللہ کی نعمتیں تو استعمال کی لیکن بجائے شکر گزاری کے کیا بڑھ گئی؟ ناشکری بڑھ گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ کہہ دیجئے اسی ذات نے تمہیں پھیلا دیا اس زمین میں. اسی ذات نے تمہیں پھیلا دیا اس زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے. اسی کی طرف تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے.
وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر کہتے ہیں، اور یہ کافر کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بریکٹ میں لکھیں قیامت کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ صرف ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، باقی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اگر کسی طالب علم یا طالبہ سے کہا جائے کہ بھئی جلد امتحان ہوگا اور تیاری رکھیں، لیکن تاریخ نہ بتائی جائے، وقت نہ بتایا جائے، مہینہ نہ بتایا جائے، تو کیا خیال ہے انسان اس کو صرف ایک ڈراوا کہہ کر ٹال دے؟ بھئی یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کوئی امتحان کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی غفلت کی بات ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو؟ قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے. یہی ترجمہ لکھیے گا. انما العلم، بے شک اس کا قطعی علم، قطعی علم اللہ کے پاس ہے. اس لیے کہ دیکھیں نا، قیامت کی نشانیاں، علامات، آثار، وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے، لیکن عین وقت کیا ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا دن ہوگا، کتنی صدیاں باقی ہے، یہ اللہ پاک نے یہ علم آپ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. اس لیے آپ ترجمہ کیا کریں گی؟ بے شک اس کا قطعی علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب یہ دیکھیں گے اس کو بالکل قریب، پھر جب یہ اس کو دیکھیں گے، بریکٹ میں لکھیں یعنی قیامت کو. دیکھیں نا، آج تو انکار کر رہے ہیں کہ کب آئے گی، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں جب قیامت واقع ہونے لگے گی نا اور بالکل ان کے قریب آ جائے گی. زلفہ کے معنی ہوتے بالکل قریب. تو کیا ترجمہ لکھا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب یہ کافر دیکھیں گے اس قیامت کو بالکل قریب. سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، بریکٹ میں لکھے فرشتوں کے ذریعے یا اہل ایمان کے ذریعے. فرشتوں کے ذریعے یا اہل ایمان کے ذریعے، بریکٹ بند کر دیں. اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی تو ہے وہ قیامت جس کو تم مانگا کرتے تھے. یہی تو ہے وہ قیامت جس کو تم مانگا کرتے تھے. پہلے تو دنیا میں کہتے رہے جی کب آئے گی، کب آئے گی، اتنا وقت گزر گیا، کب آئے گی، لیکن جب سر پہ پڑے گی تو چہرے بگڑ جائیں گے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، قل آپ کہہ دیجئے
آپ کہہ دیجئے ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، بریکٹ میں لکھے تمہاری تمنا کے موافق، تمہاری تمنا کے موافق، کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بھئی اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں اور صحابہ کی ہلاکت کن کی تمنا تھی؟ کافروں کی تھی نا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر چلو تمہاری تمنا پوری ہو جائے اور اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو چاہے ہلاک کر دے، او رحمنا، یا اگر اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اگر اللہ ہم پہ رحم فرما دے، بریکٹ میں لکھیے اپنے وعدے کے موافق، بھئی آپ علیہ السلام اور صحابہ سے رحمت کا وعدہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا۔ تو ایک کافروں کی تمنا ہے، ایک اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے رحمنا کے بعد کیا لکھا آپ نے؟ اپنے وعدے کے موافق۔ تو خیر، تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر بالفرض تمہاری بات پوری ہو جائے یا یقیناً اللہ اپنا وعدہ پورا کر لے، وہ تو ہم پہ گزرنی ہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون ہے جو کافروں کو بچا سکے گا دردناک عذاب سے؟ کون ہے جو کافروں کو بچا سکے گا دردناک عذاب سے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پہ ہم ایمان لائے، وہی رحمان ہے جس پہ ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عن قریب تم جان لوگے، عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ عن قریب تم جان لوگے من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ لیجئے بھلا یہ تو بتاؤ، بھلا یہ تو بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، بریکٹ میں لکھیں یعنی کنویں میں، کنویں میں کاف نون واو یا اور نون غنہ، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ بورنگ ہے، کنویں ہیں، یہ خشک ہو جاتے ہیں، پانی چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ،
کون تمہارے لیے لا سکتا ہے صاف پانی؟ کون تمہارے لیے لا سکتا ہے بماء معین، صاف پانی؟ تو دیکھیں، انسان ایک مشین منگاتا ہے، محنت کرتا ہے، پانی نکالتا ہے، لیکن اسی پانی کو اللہ حکم دے دے تو یہ گہرائی میں چلا جائے، وہ ساری مشینیں بیکار ہے۔ تو انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کائنات کی چیز اس کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں، کوئی اور طاقت اس کو چلا رہی، اور وہی طاقت کس ذات کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، جس سے آج یہ انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ سورہ ملک ختم ہو گئی۔ امید ہے آپ سب نے اس کا ترجمہ لکھ لیا ہوگا۔ امتحانات ہوئے تھے اور الحمدللہ پرچے بھی تقریباً چیک ہو گئے ہیں، ہم تھوڑا سا مصروف بھی رہے ہیں، اور جلد ہی انشاءاللہ نتائج تیار ہوں گے، اس کا اعلان بھی ہوگا۔ اسباق بھی انشاءاللہ ترتیب اور پابندی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تمام طالبات اہتمام سے پابندی کے ساتھ اسباق میں آنے کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد تعلیم دین سال اول تفسیر کا سبق انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔